إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا 21واں رکوع ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم پڑھیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو تم سب کھاؤ، مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالاً حلال پاکیزہ چیزیں، ولا تتبعوا اور تم مت پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما بے شک یأمرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ اور یہ کہ تم سب کہو، وہ اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم کہو اللہ پر، ما لا وہ باتیں جو نہیں، تعلمون تم سب جانتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے ان سے، اتبعوا کہ تم سب پیروی کرو، ما اس کی جو انزل اللہ نازل کی اللہ نے، قالوا تو سب کہتے ہیں، بلکہ نتبع ہم پیروی کریں گے، ما اس کی جو الفینا ہم نے پایا ہے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کان حالانکہ کیا اگرچہ ہوں وہ، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا نہ، یعقلون وہ سب سمجھتے، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور وہ سب سیدھے راستے پر نہ ہوں، مثل الذین مثال ان لوگوں کی کہ جن سب نے کفر کیا، کمثل اس حالت کی طرح ہے، اس مثال کی طرح ہے، الذی ینعق جو پکارے، بما اس کو جو لا یسمع نہیں سنتا، الا دعاء سوائے پکارنے کے، ونداء اور چلانے کے، صم بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ سب نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، کلو تم سب کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں سے، ما جو رزقناکم ہم نے دی ہیں تم کو، واشکروا اور تم سب شکر کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم سب اسی کی عبادت کرنے والے، انما بے شک حرم اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، المیتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما اور جو احل پکارا گیا ہو، بھی اس پر، لغیر اللہ نام غیر اللہ کا، فمن اضطر پس جو بندہ مجبور کیا جائے، غیر باغ نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عاد اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم تو کوئی گناہ نہیں، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون بے شک وہ لوگ جو سب چھپاتے ہیں، ما اسے جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون اور وہ سب لیتے ہیں، بھی اس کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، اولئک ما یأکلون وہ لوگ نہیں، یأکلون وہ سب بھرتے یا سب کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، وہ لوگ آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، ولا یکلمہم اللہ اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ وہ ان سب کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اشتراؤ جن سب نے خرید لیا، مول لیا، الضلالہ گمراہی کو، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرہ مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم تو کس قدر وہ صبر کرنے والے ہیں، علی النار آگ پر، کہ ان کو پتہ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں، آیتوں کو چھپا رہے ہیں اور ان کے بدلے دنیا لے رہے ہیں، تو اس پر آگ ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کتنا بڑا صبر ہے ان کا آگ پر، کہ آگ لے کر جو ہے دنیا لے کر آگ خرید رہے ہیں، ذالک یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّ اللہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل نازل کی، الکتابہ کتاب،
بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بے شک وہ لوگ جن سب نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب کے بارے میں، لفی شقاق بعید یقیناً وہ جا پہنچے ہیں بدبختی میں بہت دور، بدبختی کی انتہا میں ہیں وہ لوگ۔ یہاں تک ترجمہ اس کا کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کا مفہوم اور اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ یہ 21واں رکوع ہے، اور پیچھے میں نے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ بقرہ کا دوسرا جو بڑا حصہ ہے وہ یہاں سے 2 رکوع، اس کے 3 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اور پہلا حصہ، اس کے 2 حصے میں نے آپ کو بتائے تھے کہ ایک حصے میں مومنین کی، منافقوں کی اور کافروں کی جو ہے وہ صفات بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں اکثر خطاب جو ہے وہ یہودیوں سے تھا، اور پھر دوسرا حصہ سورہ بقرہ کا، اس میں شروع میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور پھر قبلے کی تبدیلی جو اصل اس صورت کا مضمون ہے کہ ایک منصب جس امت کو دیا گیا تھا اس کو اب معزول کر کے امت محمدیہ کو وہ منصب دیا گیا۔ شروع میں مسلمانوں کو منصب دینے کے بعد یہ تلقین کی گئی کہ تم نے صبر کرنا ہے، اللہ سے مدد لینی ہے، اور اس پر یہ جو منصب ملا ہے اس پر چلتے ہوئے تم پر مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، تو اس پر صبر کرنا ہے اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور پھر آگے جو پچھلا رکوع تھا اس میں بتایا گیا کہ تم نے جو ہے اللہ سے محبت کرنی ہے، جب محبت کرو گے تو پھر تمہیں تکلیفیں نہیں لگیں گی، اور پھر آگے جو میں نے بتایا تھا آگے احکامات بیان ہو رہے ہیں، تقریباً اس پارے کے آخر تک مختلف قسم کی چیزیں، مسائل، شریعت کے احکامات وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی محبت کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کی محبت میں بندہ شدید ہوگا تو پھر احکامات پر عمل کرنا جو ہے مشکل نہیں ہوگا۔ باقی احکامات بیان کرنے سے پہلے سب سے اہم ترین جو اللہ کا حکم ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الناس، جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کھاؤ، لیکن ساتھ خیال رکھنا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں، حلال اور پاک کھاؤ۔ احکامات آگے جو آ رہے ہیں اگلے رکوع سے شروع ہوں گے کہ اصل نیکی کیا ہے، کن چیزوں پر تم نے عمل کرنا ہے۔ ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے پہلی چیز کیا تھی؟ پچھلے رکوع میں بیان ہوئی، اللہ کی محبت، اور دوسری چیز کیا ہے؟ حلال کھاؤ۔ لقمہ حرام کھانے والا، اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس لیے باقی عبادتیں، باقی شریعت کے مسائل بیان کرنے سے پہلے اس رکوع میں یہ بتایا گیا، اور یہاں 2 آیتیں، ایک یہ ہے اور ایک آگے بھی اسی رکوع میں آئے گی، کہ حلال کھاؤ، پاکیزہ، طیب، اور طیب میں جو ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ چیز صاف ستھری بھی ہو، پاک بھی ہو، حلال بھی ہو اور صاف ستھری بھی ہو، اس چیز کو کھاؤ۔ اس کی بہت زیادہ، رزق حلال کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے، بلکہ آگے ہم پڑھیں گے سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم کیا کرو؟ کلوا من الطیبات، پہلے کہا کہ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، پھر نیک عمل کرو۔ نیک عمل تب ہی قبول ہوگا جب رزق حلال کا ہوگا۔ اگر رزق میں حرام کی ملاوٹ شامل ہو گئی تو پھر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور حلال اور طیب میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ایک چیز بذات خود بھی حلال ہو، کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں بذات خود وہ حلال ہو، گوشت ہے تو حلال جانور کا ہو، یا کوئی بھی چیز ہے وہ حرام نہ ہو۔ اور دوسرا یہ بات بھی ہے وہ لی بھی حلال ذرائع سے گئی ہو، ایک ذات نفس کے اعتبار سے وہ چیز حلال ہو، دوسرا کسب کے اعتبار سے کہ ہم نے اس کو لیا کس طرح ہے، کہ کہیں حلال کی چیز رشوت کے پیسوں سے تو نہیں لی، سود کے پیسوں سے تو نہیں لی، چرا کر تو نہیں حاصل کی، کسی پر ظلم اور زیادتی کر کے، 2 نمبری کر کے، جھوٹ بول کر وہ چیز حاصل تو نہیں کی۔ طریقہ بھی حلال ہو، جائز طریقہ ہو، اور وہ چیز بذات خود بھی حلال ہو، تو پھر اس کو کھائیں تاکہ ہم جو ہے ہمارے جسم وہ حلال کے ہوں، حلال سے پلیں، تاکہ پھر اللہ کی عبادت بھی ہم کر سکیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ بڑے دور دراز کا سفر کر کے جاتا ہے، اور مفسرین نے اس سفر سے مراد جو ہے حج کا سفر لیا ہے، کہ حج کرنے کے لیے بڑا لمبا سفر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشعث اغبر مد یدہ الی السماء،
کہ اس کے بال گرد آلود ہیں، سفر کر کر کے تھکاوٹیں اس کے جسم پر آثار ہیں، کہ وہ اب پہاڑی پر میدان عرفات میں موجود ہے جہاں حاجی ہیں سارے۔ اللہ رب العالمین اس میدان عرفات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن آسمان سے آواز آتی ہے مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام ووضع بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ساری چیزیں یہ تو کی ہوئی ہیں کہ میدان عرفات میں آیا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کو شرم آتی ہے کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا لے، اور پھر میدان عرفات ہے، وہاں پر بھی کسی کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں بس مشرب حرام، اس کا پینا حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، یہ جو پیسے بھر کے حج کے لیے آیا ہے وہ بھی حرام کمائی کے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو خود بتا تیری دعا کیسے قبول ہو۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے، عبادت کی قبولیت کے لیے بنیادی اور پہلی شرط کیا ہے کہ انسان کا رزق حلال کا ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو، کہ کہیں کسی کا حق تو نہیں دبا رہے، ہم کسی کی جائیداد اور زمین پر ناجائز قبضہ تو نہیں کیا ہوا، کہیں کاروبار میں جھوٹ تو نہیں بولتے، کہیں کاروبار حرام کا تو نہیں، سود کی ملاوٹ تو نہیں، کہیں یہ سارے معاملات دیکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں تاکہ عبادت بھی قبول ہو۔ تھوڑا کما لیں، تھوڑا کھا لیں، کم پر گزارا کر لیں، جو ہے وہ سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن حرام کے قریب نہ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں رشوت سے، سود سے، جھوٹ سے، کاروبار میں دو نمبری سے۔ جو چیز چائنا کی ہے وہ چائنا کی ہے، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس چیز میں عیب ہے وہ بتا دیں کہ یہ چیز ایسی ہے، اس میں یہ نقص ہے، یہ خرابی ہے، آگے وہ لے یا نہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیچنے والا، سودا کرنے والا اپنی چیز کی خامی اور خرابی کو بتا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کاروبار میں، اس کی اس ڈیل میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ حرام کھلائے گا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے۔ وہ تو کہے گا کہ پیسے کی دوڑ میں آگے بڑھنا ہے، تو نے فلاں کا مقابلہ کرنا ہے، اتنے تیرے بینک بیلنس ہونا چاہیے، تو پھر یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے سبق میں جو آیت ہم نے پڑھی کہ المؤمنون اشد حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں، ان کے دل میں مال و دولت کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ مال کی محبت ہی انسان کو حرام پر مجبور کرتی ہے، کہ مال آئے، پیسہ آئے، دولت آئے، بڑھے، چاہے جائز ہو ناجائز ہو، حلال سے ہو حرام سے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر مومن ہو، محبت ہے، تو پھر کیا کرو؟ حلال کھاؤ۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور فحاشی کا، وہ فحاشی پھیلانا چاہتا ہے، اور فحاشی کا حرام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو بندہ اپنے رزق کا خیال رکھے نا، حرام کی ملاوٹ نہ کرے، اس کا دل کرتا ہے عبادت کرنے کو۔ حرام، فحاشی، عریانی، بے حیائی، اس کے وہ قریب نہیں جاتا جس کے رزق میں حرام کی ملاوٹ ہو، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا جسم کیا چاہتا ہے، کیا اس کی نیچر ہے، کیا فطرت ہے، طبیعت کن چیزوں کے کھانے پر درست رہے گی، عبادت میں لگن ہوگی، اور اللہ کی عبادت ہم کرتے رہیں گے، وہی چیزیں ہم کھائیں گے، وہی گوشت، وہی اشیاء، تو ہمارا جسم ٹھیک رہے گا، ٹھیک عبادت میں رہے گا۔ اگر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ کر حرام گوشت کھائیں گے، یا حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اس کے ساتھ وہ ہم اپنے پیٹوں میں بھریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی عبادت میں دل نہیں لگے گا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا۔ پھر فحاشی اور عریانی، بے رہ روی، یہ جو یورپی لوگ ہیں وہ کیا کھاتے ہیں؟ کس لیے وہ بے حیا ہیں؟ ماں اور بہن کی تمیز ان میں کیوں ختم ہے؟ کیونکہ وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، جس کو اللہ نے حرام کیا، اور اس لیے حرام کیا کہ خنزیر بہت بڑا بے غیرت جانور ہے، بے غیرت، بے حیا، کہ ایک خنزیرنی کے پیچھے 10 جو ہے وہ خنزیر ہوتے ہیں، اور لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ اس لیے بے حیا جانور، اس کا گوشت کھانے سے منع کیا، کیوں؟ وہ سب کھاتے ہیں، انہوں نے فارم بنائے ہوئے ہیں اپنے، تو ایسا گوشت کھا کھا کے وہ پھر بے حیا بن چکے ہیں۔
تو حرام کھانے والا بندہ اس سے حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ شیطان اس لیے حرام کھلاتا ہے تاکہ کیا ہو، فحشا فحاشی پھیل جائے، عریانی پھیل جائے۔ جس طرح جانور پھر جس فطرت کے جانور ہوں نا، انہی کا گوشت کھانے سے انسان کی فطرت بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جن جانوروں کی فطرت میں، طبیعت میں جو ہے فرما برداری ہے، جن جانوروں کی طبیعت میں جو ہے بے حیائی، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، ان میں تمیز ہے، تہذیب ہے، اور وہ فرما برداری کی صفات ان کے اندر موجود ہیں، تو اللہ نے بھی وہی جانور حلال کیے ہیں، اور وہ بھی حلال طریقے سے ان کو ذبح کر کے کھایا جائے۔ ان کا جو گوشت ہے آگے آ رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور ایک اور بات بتائے گی یہاں پر، ایک بہت بڑا جو ہے یہودیوں سے بھی خطاب ہے، ان کے اندر بھی یہ بات تھی، اور آج امت مسلمہ کے اندر بھی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا، تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو وہ باتیں مانیں گے، اسی پر چلیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے نا، پیچھے پڑھا نا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، یحبونہم کحب اللہ، شریک بنائے ہوئے تھے، ان سے ایسی محبت کرتے تھے جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت میں آ کر ان کے بڑوں نے، ان کے وڈیروں نے، یا ان کے جو معبود اور پیر انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہ جس چیز کو حرام قرار دیتے اسی کو وہ حرام سمجھتے، وہ جس چیز کو حلال قرار دیتے اسی کو وہ حلال سمجھتے، اور ان بتوں کے نام پر بھی انہوں نے اللہ کے جانوروں میں سے، مویشیوں میں سے کئی کو خاص کیا ہوا تھا، بتوں کے نام پر دیتے، پھر اس پر جو ہے سواری نہ کرتے، اس کا گوشت نہ کھاتے، اس پر کوئی روک ٹوک نہ ہوتی، جانور جو ہے جہاں مرضی جاتا۔ جس طرح آج کل ہندو کرتے ہیں کہ وہ گائے ماتا چھوڑ دیتے ہیں، جس کھیت سے وہ کھائے، جس گھر میں جائے، جو مرضی کرے، اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ بھی کرتے تھے، کس میں؟ ان لوگوں کی محبت میں آ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا اور بتایا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی، انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے تھے، ہم نے تو وہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، حالانکہ ان کے باپ دادا کے پاس کچھ عقل ہی نہیں تھی، وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو بھول سکتے ہیں۔ یہ چیز پہلے بھی سورہ بقرہ کے شروع میں آئی ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، تو کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس عقل نہ ہو۔ اور پچھلے سبق میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ عقل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے عقل ادراک اور دوسرا عقل رشد۔ عقل ادراک جو ہے وہ پہچان لیتی ہے کہ یہ چیز کس مقصد کے لیے، دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کو حاصل کرنا، دریافت کر لینا، چاہے ان کے باپ دادا کے پاس یہ عقل ادراک ہی نہ ہو، ان تک یہ سمجھ ہی نہ ہو کہ یہ چیزیں کس لیے ہیں، یا پھر عقل رشدی ان کے پاس نہ ہو، تم نے انہی کے پیچھے چلنا ہے۔ اور آج بھی کئی لوگ جن کے سامنے قرآن و حدیث کی بات آئے، شریعت کی بات آئے، وہ کیا کہتے ہیں آگے جواب میں کہ جی بس ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے تھے، ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ جس طرح یہ مشرکین مکہ اور یہودی، اور یہ پھر بہت بڑی خرابی کیا تھی کہ اپنی طرف سے جو ان کے بزرگوں نے، ان کے بڑوں نے چیزیں حرام کی تھیں، ان کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کا کوئی خیال نہیں تھا، ان کاموں کو کر گزرتے جو اللہ نے حرام کیے ہیں، اور جو اپنے رسم و رواج تھے ان کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ آج کئی مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج، اپنے بزرگوں اور بڑوں کی، اپنے باپ دادا کی بنائی ہوئی پابندیاں، ان کا تو بڑا خیال کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو پابندیاں لگائی ہیں، جو شرائط اور جو جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، ان کا خیال نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم دنیاوی اعتبار سے باپ دادا کی کن کن چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ کیا ہم وہی کھاتے ہیں، وہی خوراک جو ہمارے باپ دادا کھاتے تھے، وہی پہنتے ہیں جو ہمارے باپ دادا پہنتے تھے، انہی مکانوں میں رہتے ہیں جن مکانوں میں ہمارے باپ دادا رہتے تھے؟ کس کس چیز میں باپ دادا کے پیچھے چلتے ہیں؟ ان میں تو سب لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ وہ دور اور تھا، وہ اور سسٹم کے لوگ تھے، وہ اور مکانوں میں رہتے تھے، وہ اور چیز کھاتے تھے، وہ اور کاروبار اور کام کرتے تھے۔ اب وقت بدل چکا ہے، اب جو ہے جدید ریسرچ اور جدید ٹیکنالوجی اور جدید علم جو ہے وہ آ چکا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، اتنی ریسرچ نہیں تھی، تو ہم ان جیسا کیوں بنے؟ انہوں نے کئیوں کے باپ دادا جو تھے ان کے پاس کئی اب جو سہولیات ہم استعمال کر رہے ہیں وہ تھی ہی نہیں، نیٹ کی سہولت نہیں تھی، اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا، کبھی اس سے پیچھے چلے جائیں تو بجلی تک نہیں تھی،
بنیادی سہولیات سے وہ لوگ محروم تھے۔ ہم بھی کہیں کہ ہم نے بھی یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی کیونکہ باپ دادا نے نہیں کی تھیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس علم نہیں تھا تو علم آ چکا۔ اگر ان کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں تھا، سہولیات نہیں تھیں، وہ نہیں پڑھ سکے، قرآن و سنت کا علم نہیں آیا، انہوں نے رسم و رواج کے پیچھے چل کر زندگی گزاری، تو کیا ہمارے پاس تو علم آ چکا ہے؟ ہم بھی کہیں گے کہ بس دین کے معاملے میں جو باپ دادا کرتے تھے وہی کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ کیا کریں، خود پڑھیں۔ جب ہمارے پاس قرآن و سنت کا پیغام آ جائے پھر خود تحقیق کریں، سوچیں، سمجھیں، دیکھیں۔ اللہ نے عقل اور شعور دی ہے اور جدید سہولیات جو دی ہیں ان کو استعمال کر کے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، قرآن و سنت کو پڑھیں۔ اور آگے ایک مثال دی گئی ہے کافر اور مشرک کی، کہ جو لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے جو ہے نا مذہب پر جو وہ کام کرتے تھے بس وہی کریں گے، ہم نے نہیں دیکھنا کہ حقیقت کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ ان کی مثال اللہ نے دی ہے، فرمایا مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق، مثال ان کافروں کی ایسے ہے کہ جیسے جو ہے ایک بندہ ینعق جو پکار رہا ہو۔ ینعق کہتے ہیں بکریوں کا چرواہا بکریوں کو جب بلائے نا، زور زور سے آواز لگائے تو اس کو ینعق کہتے ہیں، کہ وہ جانور کو بلا رہا ہے، ایسے پکار رہا ہے بما ان کو لا یسمع، جو نہیں سنتے۔ چرواہا پکار رہا ہے، جانوروں کو نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو ان مشرکوں کی مثال بھی اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں کی طرح ہے، جو کیا کہتے ہیں، سارے دلائل دیکھنے کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی، یہ چیزیں ہمارے باپ دادا نے خود ان بتوں کے نام پر حرام کی تھیں۔ یا کوئی بھی دین کا مسئلہ، شریعت کی بات سن کر سمجھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ان کو پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے وجدنا آباءنا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم نے نہیں دیکھنا قرآن و سنت کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، بس ہم نے تو کیا کرنا ہے جو باپ دادا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انہی جانوروں کی طرح ہیں۔ جس طرح جانور کو بلایا جائے، کہا جائے، جو برزی ہم اس کو کہتے رہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں، عقل ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ ان کے پاس عقل ہونے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی کریں گے جو باپ دادا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال انہی جانوروں کی طرح ہے۔ الا دعاء و نداء، سوائے پکارنے اور چلانے کے اور کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس بکریوں کے چرواہے کو۔ اسی طرح ان کو بھی بلانے والا صرف بلاتا ہی رہے گا، اپنا دماغ ہی کھپاتا رہے گا، ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں۔ یہ ظاہری طور پر نہیں، یہ لفظ پہلے بھی آئے تھے، ظاہری طور پر نہیں، آنکھیں تو ہیں، مشرک کی بھی آنکھیں ہیں، تھیں ان کی جو باپ دادا کی تقلید میں تھے، آنکھیں بند کر کے یہی کہتے تھے بس جو باپ دادا کرتے تھے وہی کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ آنکھیں بند کر دی انہوں نے، یہ دلائل نہیں دیکھتے، حقیقت نہیں دیکھتے۔ اللہ نے عقل ادراک، عقل رشد جو ان کو دی ہے اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، بس وہ سب سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب مزید یہاں پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم پہلے تھا یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، اب ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خصوصی خطاب ہے، کلوا من الطیبات، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ما رزقنا، ان میں سے جو ہم نے رزق دیا تم کو۔ میں نے بتایا ہے پیچھے بھی ابھی کہ طیبات دونوں چیزیں شامل ہیں، کہ وہ چیز نفس کے اعتبار سے بھی حلال ہو، پاک ہو، اور طیب میں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ وہ کسب کے اعتبار سے بھی حلال ہو، جس ذریعے اور طریقے سے، جن پیسوں سے اس کو حاصل کیا جا رہا ہے وہ پیسے بھی حلال طریقے سے کمائے ہوں، دونوں طرح سے۔ اور طیب میں پھر تیسری بات بھی شامل ہے کہ وہ حلال ہونے کے ساتھ ساتھ صاف ستھری بھی ہو، پاکیزہ۔ ایک چیز حلال ہے، سبزی لی ہے، گوشت لیا ہے، حلال ہے، لیکن وہ 4 دن پڑا رہا، خراب ہو گیا ہے، اب اس میں ہوا ہے یا اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے پھل لیے، اس کو کاٹا تو اندر کیڑے تھے، ہے تو حلال وہ، لیکن کیڑے پڑے ہوئے تو خراب ہو گیا۔ پانی ہے، وہ اس میں جراثیم ہے، کیمیکل ملے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، صحت کے لیے مضر ہے، تو وہ طیب نہیں ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں صحت کے لیے مضر اور نقصان دیں وہ طیب نہیں ہو سکتی۔ پاکیزہ طیب حلال چیز وہ ہے جو صاف ستھری بھی ہو، صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور کیا کہتے ہیں اسے، لی بھی حلال طریقے سے گئی ہو۔ اس طرح جس طرح سگریٹ پیتے ہیں، وہ صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ، اس کی ڈبی پر لکھا ہوا ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، کیوں حرام نہیں؟ وہ طیب نہیں ہے، جب طیب نہیں ہے تو حلال نہیں ہے۔ اللہ نے کہا طیب چیزیں کھاؤ، پاکیزہ، صاف ستھری، صحت کے لیے مفید۔
ٹھیک ہے نا، مما رزقناکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رزق دیا تم کو، یہ تمہارا نہیں ہے، ہم نے دیا۔ مومنوں کو کہا نا، پیچھے تھا نا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، وہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے دیا، مومنوں کو خاص خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رزقناکم، ہم نے رزق دیا ہے تم کو۔ جو مومن ہیں، اشد حبا للہ ہیں، جن کا دل ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے جو رزق ملا ہے میری دکان کی وجہ سے ملا، میرے کاروبار، میری ملازمت، میری محنت کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں، وہ دکانداری بھی کرتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ کماتے ہیں، محنت کوشش کرتے ہیں، گھر میں نہیں بیٹھے رہتے، پرندوں کی طرح جاتے ہیں، لیکن توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے جب انہیں رزق ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے، ہماری کوئی ہمت نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، کبھی یہ نہ کہیں کہ مجھے جو رزق مل رہا ہے، میری دکان جو ہے وہ مین روڈ پر ہے اس لیے مل رہا ہے، میں کاروبار اچھا کرتا ہوں، ذہن میرا اچھا ہے، میری صلاحیتیں زیادہ ہیں، اس لیے میری جو ہے نا نوکری میں پروموشن ہوتی ہے، مجھے کاروبار میں ترقی ملتی ہے، میں صلاحیتیں زیادہ ہیں، کام میں زیادہ اچھا کر لیتا ہوں، ذہن میرا جو ہے نا زیادہ کام کرتا ہے۔ یہ کبھی مت کہیں، کیا کہیں جو رزق ملا ہے رزق، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا، مومنو ہم نے دیا، رزق ہمارا ہے، اس کو کھاؤ تو کیا کرو، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیونکہ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ کمانا بھی وہ ہے جو اللہ نے حلال کہا ہے، ذریعہ بھی وہی ہو، اور پھر اس حلال کمائے ہوئے پیسوں کے ساتھ حلال چیزیں لے کر کھانی ہیں، اور پھر حلال چیزیں کھا کر اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے، آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ اور حلال کھا کر کیا کرنا ہے، واشکروا للہ، تم سب اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہو، کیونکہ رزق اسی نے دیا ہے، حلال چیزیں تمہارے لیے اسی نے بنائی ہیں، تو پھر اس کا شکر کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، میرا دیا ہوا کھا کر اگر تم میرا شکر کرو گے، لازیدنکم، میرا وعدہ ہے تمہیں اور زیادہ دوں گا، تمہیں اور اونچا کرتا جاؤں گا، تمہارے رزق میں، حلال کی کمائی میں، کاروبار میں، ملازمت میں، اور تمہیں اونچا کروں گا، رزق کی فراوانیاں دوں گا، آسائشیں اور آرام دوں گا۔ کب؟ ان شکر تم، اگر تم شکر کرو گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پہلے نمبر پر آج کے سبق میں جو بات ہے کہ حلال کمائیں، اپنے آپ کو دیکھیں، لقمہ حرام سے بچا لیں اپنے آپ کو۔ کروڑوں مل رہے ہیں آپ کو، لیکن حرام کے ہیں، ٹھوکر مار دیں، رشوت نہ لیں، سودی معاملات، سودی لین دین سے بچ جائیں، جھوٹ نہ بولیں کاروبار میں، اور حلال ذریعے اور طریقے سے حلال چیزیں، پاک چیزیں، طیب چیزیں وہ خریدیں، وہ کھائیں، اچھا پہنیں، لیکن حلال طریقے سے۔ اور پھر ان سب کو کھا کر استعمال کرنے والی چیزیں بھی استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو میں نے شکر کا طریقہ پہلے بھی میرے خیال سے بتایا ہے کہ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ جو موقع کی مناسبت سے دعائیں اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ، دودھ پینے کے بعد دعا پڑھیں، گھر میں آنے کی، جانے کی، سونے کی، اٹھنے کی، واش روم جانے کی، یہ ساری دعائیں جو ہر موقع پر ہے، یہ اللہ کا احسن طریقے سے شکر ہے۔ اور پھر جو چیزیں کھائی ہیں نا استعمال کر کے، رزق کھا کے جسم میں جو طاقت آئی ہے، اس طاقت کا شکر کیا ہے کہ اس طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے۔ جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، ان صلاحیتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، یہ ہے اصل شکر۔ انما حرم، اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ ان مشرکین نے جانور اپنی مرضی سے، یا ان کے آباء و اجداد نے بتوں کے نام پر جو ہے چھوڑے ہوئے تھے، کچھ کو وہ خود کہتے تھے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ فلاں بزرگ کے نام کا ہے، اس کا گوشت نہیں کھانا۔ مزید اس کی تفسیر آگے سورہ انعام میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اللہ نے کیا حرام کیا ہے، اللہ نے تو یہ 4 چیزیں یہاں پر جو بیان ہیں، انہوں نے جن جانوروں میں سے حرام کی ہوئی تھیں، اللہ نے فرمایا ان میں سے یہ 4 صرف حرام کی اللہ نے، اور چیزیں اللہ نے جو تم نے حرام کی ہیں اللہ نے تو حرام نہیں کی۔ علیکم المیتہ، وہ کیا ہے، مردار، ایسا جانور جو اپنی موت خود مر جائے وہ حرام ہے۔ والدم، اور خون، ذبح کے وقت جو خون بہہ جائے، دم مسفوح جسے کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہے۔ وما احل، اور چوتھی چیز جو حلال کیا جائے غیر اللہ کے نام پر، کہ جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یا پھر اسے ذبح ہی غیر اللہ کے لیے کیا گیا ہے، ذبح کرتے وقت چاہے اللہ کا نام لیا گیا، لیکن اس کو ذبح کرنا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، جس طرح قربانی اب آگے آ رہی ہے، قربانی
اللہ کے لیے، ان صلاتی، قربانی سے پہلے دعا کیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، اللہ میری قربانی، میری نماز، میرا جینا اور مرنا اللہ تیرے لیے۔ اسی طرح اگر یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیری کس لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ نے دمبا دے دیا۔ مسلمان بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اب اسی طرح کوئی بندہ جانور ذبح کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ یہ سمجھے کہ یہ فلاں بزرگ، یہ فلاں پہنچی ہوئی ہستی، یہ اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، اللہ کے قریب ہیں، میں ان کے لیے جا کر جو ہے جانور ذبح کروں گا، یہ خوش ہوں گے تو اللہ سے میری مرادیں پوری کر کے دیں گے، یہی چیز اللہ نے حرام کی ہے۔ یہی مطلب، یہی مقصد اور مراد ہے کہ جو چیز غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ذبح کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ جس طرح اپنی موت مارا ہوا جانور حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ اور پھر مزید حدیث میں وضاحت ہے، اور بلکہ آگے سورہ انعام میں تفصیلاً وہ جانور موجود ہیں کہ جو جانور اپنی موت مر جائے، گر کر مر جائے، چوٹ لگ کر مر جائے، اور پھر نیش دار نوکیلے درندے جانور جو چیر پھاڑ کر گوشت کھانے والے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اور اسی طرح پرندوں میں سے وہ پرندے جو پنجوں میں پکڑ کر کھاتے ہیں وہ حرام ہیں، جو چونچ کے ذریعے کھاتے ہیں وہ حلال ہیں، اور جو جانور گوشت چیر پھاڑ کر کھانے والے وہ بھی حرام ہیں۔ مزید تفصیل آگے آئے گی۔ یہاں صرف وہ 4 چیزیں انہوں نے جو اپنی طرف سے حرام کیے ہوئے تھے نا جو چیزیں، انہی میں سے بتائی گئی ہیں کہ انہی میں سے یہ 4 اللہ نے حرام کی ہیں۔ فمن استرہا، جو بندہ مجبور کیا گیا، غیر باغ، حد سرکشی کرنے والا عادی مجرم بھی نہیں ہے، وہ بھوکا ہے، کہیں پھنس گیا ہے، کچھ اسے اور نہیں مل رہا، صرف حرام ہے، جان جاتی ہے اب اس کی، تو اب وہ جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھا لے، ٹھیک ہے نا، دم مسفوح پڑا ہوا ہے، یا مردار کا گوشت ہے، یا خنزیر کا گوشت ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ حرام چیزیں پڑی ہیں، اب اس کی جان جاتی ہے تو کیا کرے؟ جان بچانے کے لیے کھا لے۔ ولا عاد کا معنی یہ حد سے تجاوز کرنے والا نہیں، کہ عادت نہ بنا لے اپنی، ہمیشہ نہ کھائے، جان جتنی دیر کے لیے وہ بچ سکتی ہے، پھر وہ دوسری جگہ پر مسافر تھا چلا گیا تو پھر اتنی دیر کے لیے وہ اس کو فلا اسم علیہ، یہ نہیں کہ اس کے لیے اب حلال ہے، نہیں، بلکہ فلا اسم علیہ، اس پر گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبور تھا، جان جاتی تھی، تو اس لیے جان بچانے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ کھا لیا، تو اللہ فرماتے ہیں فلا اسم علیہ، ایسے بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، یہ پھر انہیں یہودیوں سے خطاب ہے اور امت مسلمہ کو بھی تنبیہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں جو ان کی کتاب میں موجود تھیں چھپا لیں، کئی نشانیاں پہلے اس پر بات ہو چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا مزید ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ اب بھی پلٹ آؤ۔ وَيَشْتَرُونَ، اور خریدتے ہیں اس کے ساتھ ثمناً قلیلا، بہت کم قیمت، کہ لوگوں کو ان کی مرضی کا مسئلہ غلط کر کے، تعویلیں کر کے، اللہ کی آیتوں میں تبدیلی کر کے، یا چھپا کر اللہ کے احکامات، کس لیے؟ تاکہ لوگوں سے مال بٹوریں، ان سے ان کو پیسے مل جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثمناً قلیلا، بہت کم قیمت میں۔ اولئک، یہ ایسے ہیں، یأکلون فی بطونہم نار، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ زیادہ قیمت لے لیں تو پھر اللہ کی آیتوں کی توڑ موڑ کر غلط تشریح پیش کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں ان کو غلط استعمال کر کے جو ہے اپنا دنیا کے مفادات حاصل کرنا، اس کے مقابلے میں اگر پوری دنیا بھی لے لیں تو پھر بھی کم قیمت ہے، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں لیا جا رہا ہے، تو جتنا پوری دنیا بھی مل جائے تو اللہ کے احکامات کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، اس لیے جتنی بھی زیادہ قیمت ہے وہ کم ہے، اس لیے کہا اللہ نے کم ہے۔ یہ ایسے ہیں یأکلون فی بطونہم نار، جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ اس سے غلط مفہوم لیتے ہیں، اور وہ بھی کافروں کا پیچھے پروپیگنڈا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو علماء دین پڑھانے کی، جو قرآن پڑھانے کی فیس لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں نماز پڑھانے کی، جمعہ پڑھانے کی، یا جو ہے درس دینے کی، بچوں کو قرآن پڑھانے کی جو فیس لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے یأکلون فی بطونہم نار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، جبکہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے تھے، ان کی مرضی کے غلط تعویلیں کر کے، تاکہ وہ لوگ خوش ہوں، اور آیتوں کو چھپا لیتے تھے، اصل احکامات نہیں بتاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو ہے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ جو درست مسئلہ بتائے، ٹھیک کام کرے، قرآن و سنت کا جو اصل مسئلہ ہے،
چاہے پوچھنے والے کے خلاف جا رہا ہے، اس نے حق بتا دیا، اس کے لیے نہیں ہے یہ، اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخذتم، تمہاری سب سے بہترین روزی وہ ہے جو تم اللہ کا قرآن پڑھا کر حاصل کرتے ہو۔ یہ بھی تو، یہ قرآن کی قیمت نہیں ہے، جس طرح میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں، یا جو بھی علماء مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں یا بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ قرآن پڑھانے کی قیمت نہیں ہے، یہ وقت دینے کی قیمت ہے۔ کہ اس بندے نے، جو امام اپنے آپ کو اس نے 24 گھنٹے کا پابند کیا نا، جو 5 نمازیں پڑھاتا ہے، اس پر نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن ایک ہی مسجد میں 500 نمازیں پڑھنا تو فرض نہیں ہے نا۔ تو وہ جس نے اس کو پابند کیا ہے، ان کو چاہیے کہ اس کو جو ہے نا اس پابندی، اس وقت کی قیمت دیں۔ اور اگر وہ آج بھی ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ وہ مسئلہ بیان کریں گے جو پوچھنے والے کی مرضی کے مطابق ہو، حق کو چھپا کر اگر کریں، تو ان کے لیے بھی یہی آیت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مسئلہ پوچھنے والا وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بڑا ہے، یہ امیر ہے، دولت والا ہے، اگر یہ جو کام کرتا ہے اس کے خلاف میں نے فتویٰ دے دیا، اس کو جو ہے اس کی مرضی کا مسئلہ نہ بتایا، تو یہ مجھے فیس کم دے گا یا پیسے نہیں دے گا یا ناراض ہو جائے گا، میری چھٹی کرا دے گا، تو پھر اسی آیت میں آئیں گے کہ ان کی مرضی کے مطابق جو ہے تعویلیں کرتے ہیں، بدل لیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ سچ بتائے، حقیقت واضح کرے، قرآن و سنت کا جو صحیح مسئلہ ہے وہی بتائے، چاہے سننے والوں کے خلاف ہو، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، میں نے آپ کو بتا دی۔ چھپانے والا، غلط مسئلے بتانے والا، وہ ایسے ہی ہے کہ جو صرف دنیا کا پیسہ لینے کے لیے لوگوں کو ان کی مرضی کا مسئلہ بتائے، تعویلیں کر کے، اصل حقیقت کو چھپا کر، تو وہ ایسے سمجھ لے کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، نہیں کلام کریں گے ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا ضلالت، گمراہی کو، بالہدایۃ، ہدایت کے بدلے۔ ہدایت تو یہ تھی کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کو پڑھ کر لوگوں کو درست مسئلے بتائے جائیں، اپنی آخرت کو دیکھا جائے، دنیا کے مفادات کو ترجیح نہ دی جائے، بلکہ اپنی آخرت کو دیکھا جائے، اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرنا۔ اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ یہ ساتھ ضرورت ہے۔ اگر بالکل اس طرف آئیں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے دنیا کی ضرورتیں بھی خود بخود پوری فرما دیں گے۔ بالہدا، ایسے سمجھ رہے انہوں نے دنیا کی ضلالت اور گمراہی لے لی، دنیا کے پیسے کے بدلے میں ان کو ترجیح دی، غلط مسئلے بتائے لوگوں کو، اپنی آخرت کو بیچ ڈالا۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو لے لیا مغفرت کے بدلے میں۔ لیکن کیا تھا، اللہ رب العالمین اگر ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں، معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے۔ انہوں نے معافیاں نہیں مانگی، ہٹ دھرم بن گئے۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ فرماتے کتنا صبر ہے ان کا آگ پر، کیونکہ ان کو پتہ تھا، جو غلط تعویل کر کے، ان کو پتہ ہے کہ اصل اللہ کے احکامات کیا ہیں، تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ہم یہ چیزیں چھپا رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ پوچھنے والے کی مرضی کے مطابق مسئلہ ہو، اور وہ مرضی کے مطابق غلط تعویل کر کے کیا کہتے تھے کہ اللہ نے تورات میں یہی بتایا ہے، تاکہ کیا ہو، ان سے مال لے سکیں، ان سے نذرانے لے سکیں، ان سے منہ مانگی قیمتیں لے سکیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ یہ دنیا کا مال خریدا، ضلالت خریدی، گمراہی خریدی، ان کو پتہ بھی تھا کہ اس کے بدلے میں کیا ہے، آگ ہے۔ فما اصبرهم علی النار، کتنا بڑا صبر ہے اللہ فرماتے ہیں ان کا آگ پر، کتنا جگر ہے۔ یہ کیا تھا، شیطان نے گمراہ کیا ہوا تھا نا، کہ دنیا تو مل رہی ہے، اور یہ تھا اس لیے کہ مال کی محبت آ چکی تھی، اسی لیے پہلے بتا دیا گیا کہ مومنو مال کی محبت نکال دو دل سے، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو۔ اللہ کی محبت جب ہوگی تو پھر مال کی محبت نکل جائے گی۔ مومن جب اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا کی محبت میں آ کر حلال و حرام کی تمیز بھول نہیں جاتا، وہ دنیا کو ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کو، اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، اور پھر وہی چیزیں، وہی کاروبار، وہی مال وہ لیتا ہے، اکٹھا کرتا ہے جو حلال کا ہو، اپنے بچوں کے لیے بھی وہی چیز چھوڑتا ہے، اکٹھی کرتا ہے جو حلال ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت دیں، اور اللہ ہمیں